وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تسا احباب نے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام اور خطباء اعظام دے خطابات نو سنے، اللہ سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ گائے جدو اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، جنم دین تو بعد گاں اپنے بچھڑے نو بچے نو چٹ کے صاف کر دی، ذمہ دار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچھڑے اور بچے نو صاف کر دے اور ایک رسی لے کے او دے گل چ پا کے انہوں کلے نہ بند دے۔ وہ بچھڑا جڑا ہے وہ اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگ پیندا ہے، حتیٰ کہ اٹھدا ڈگدا وہ اپنے قدماں تے کھلو جاندا ہے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے او دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے۔ جدو اس بچھڑے نو ذمہ دار چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا، سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو اس بچھڑے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے، اور طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ نبی دا دیوبندیاں بھی پڑھیا ہے، بریلویاں بھی پڑھیا ہے، اہل حدیثاں بھی پڑھیا ہے، کلمہ نبی دا ہر مسلمان پڑھ دے۔ ساڑھے سامنے ہزاراں ذاتاں موجود نے، ہزاراں دروازے موجود نے، ساڑھے سامنے بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑیاں بڑیاں دستاراں والے، بڑیاں بڑیاں مسنداں والے موجود نے، لیکن جن نے نبی دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے وہ کائنات دے سارے دروازے چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تو محمد دے دروازے تے جائے گا جدے تے مین سرخی لکھی ہے من آتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے محمد دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی، ضرور ملے گی، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا قصروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جنت ملے گی لیکن محمد دے دروازے تو ملے گی۔
اور پیغمبر دی اتباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت، آپ دی فرما برداری کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ نبی دی زبان نبوت جو نکلے ہے، جس ٹائم نکلے ہے، جس کڑی نکلے ہے، وہ حق کے، وہ سچ کے، وہ پاک کے، وہ لا شک کے، اسی پیغمبر دی گل منن دا حکم عرشاں تو رب دے رہے ہیں۔ فرمایا میں رب قسم چک کے گل کہہ رہے ہیں لوگو، میں رب قسم چک کے بات کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ قسم نہ بھی چکے اویں ہی فرما دین، کہہ دین، پھر بھی ایسا مان لینی، لیکن وہ گل کنی کو اہم ہے جدی قسم عرشاں تے رب اٹھا کے بات کہہ رہے، وہ کیڑی گل ہے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، لوگوں منو آسمان تے ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، جدو تارا ٹوٹ جاندا ہے، رات انیری ہوئے آسمان تے تارا ٹوٹ دا ہے تے لمبی ساری لکیر پہ جاندی ہے، اللہ اس تارے دی قسم عرش تے بہ کے کھا رہے نے۔ فرمایا لوگوں میں رب قسم چوکے گل کہہ رہا ہوں، اللہ او گل کنی کو ہمیں جدے واسطے تسی قسم اٹھا رہے ہو۔ فرمایا منو ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا تسی گمراہ نہیں ہوو گے جیڑا نبی دی اتباع کر لیندا ہے، میرے پیغمبر دی گل من لو گے۔ صاحبکم جیڑا تھوڑا صاحب ہے، تھوڑا ہادی ہے، تھوڑا مرشد ہے، تھوڑا پیر ہے، او دے پیچھے لگو گے، او دی گل منو گے، او دی تابعداری کرو گے۔ میں رب قسم چک کے کہہ رہے ہیں تسی گمراہ نہیں ہوو گے، او دی گل منیا گمراہ کیوں نہیں ہونا، وجہ کی ہے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی نہ بول دائی نہیں، جدوں بول دا وہ میری مرضی نہ بول دا، اس واسطے او دی گل منیا تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان هو الا وحی یوحی، سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ اس واسطے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اتباع کرنی ہے، انہاں دے پیچھے لگنا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہر بات نو مننا ہے، کیونکہ میرے نبی دی زبان دے وچوں جو نکلیا ہے، جس ٹائم نکلیا، جس کڑی نکلیا، وہ حق کے سچ ہے، وہ لا شک کے۔ وہ لوگوں سن لو توجہ دے نال، جڑی بات میں پیش کرنا چاہنا وا، میرے نبی دی زبان چوں جو نکلیا وہی دین ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی حرف آخر ہے۔ جو میرے نبی دی زبان چوں نکلیا وہ دین شریعت ہے۔ کسے مولوی، کسے امام، کسے پیر دی بات دے وچوں زبان دے وچوں گل نکل جائے وہ دین نہیں کہلوائے گی، وہ لوگوں شریعت نہیں کہلوائے گی۔ ہاں کسے مولوی، پیر، امام دی بات نو دین تا مننا گا، او دے اتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اسی او دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں، کسے مولوی، کسے امام، کسے مرشد، کسے پیر دی بات نو دین تا مننا گے، او دی تصدیق آمینہ دا لال محمد کرے گا، اسی او دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں۔ ہن مثال سن لیجئے، توجہ میرے وال، صحیح مسلم کتاب الایمان ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے، صحابہ دا بہت بڑا جنگ اٹھا ہے، ایک سفید پوش نوجوان ہوندا ہے، سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے بڑے خوبصورت دے سیاہ رنگ دے وال نے،
اللہ اکبر آئے صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے نبی کو آن کے دو زانو ہو کے بہ جاندا ہے انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نال لا لیا ہے تے بہ گیا ہے تے سوالاں دی بشار شروع کر دیندا ہے آندا جی اسلام کی چیز ہے آپ نے دسیا اسلام ہے آندا صدقتا پھر پوچھدا ایمان کی چیز ہے آپ نے دسیا ایمان ہے وہ آندا صدقتا ہن ذرا غور کرو صحابہ نے جدوں یہ آیا سانو لگدا پینڈو آدمی ہے دیہاتی ہے انہوں اوندا جاندا کچھ نہیں تاں ہی تے پوچھن دیا لیکن جدوں صدقتا کہندا ہے پھر سانو پتہ لگا سوال کرنے والا پہلے بھی جاندا ہے تیجا سوال کردا ہے احسان کی چیز ہے آپ نے دسیا احسان ہے وہ آندا صدقتا چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے دسیاں نے آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا جدوں مسجد نبوی دے گیٹ دے باہر قریب پہنچے نا صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ بھائی صحابہ مگر دوڑے ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا کہ اگے باہر گیا تو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا صحابہ نے اللہ شروع تے بندہ ہی غائب ہو گیا جدے پیچھے تساں کلیا ہے فرمایا جانتے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم فرمایا ایک جبریل سی تھوڑے کل آیا میرے صحابیوں کیوں آیا تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہن جبریل آندا کنی مرضی نال بولو اللہ دی مرضی نال آندا ہے اس طرح ہی کہ اپنی مرضی نہ آندا اللہ دی مرضی نال جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے آیا بھی عربی بولدا ہے اینو پنجابی نہیں ہوندی جویں سانو دو رکعت نماز میرا جو حال اگلے دا وہی میرا بول دے ساڈی نیت ہے ایک نو میں کیا نیت جڑی آندی ہے کہ آندا جی ہاں نیت میں کی کرنا ہے چار رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف میں امام تیجی کھلوتا ہے تو گیا نا پیچھے آندا چار رکعت میں جھوٹ بولنا تیریاں چار کیڑیاں نے دو دے پہلو لنگ گئی نا امام تیجی جی کھلوتا ہے ہن تو کہہ بھی دو لنگ گئی دو پیچھے امام دے پھر نماز عربی چ نیت پنجابی چ جنازہ عربی چ تے نیت وہ بولو چار تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے تے ثنا واسطے اللہ دے تے دعا واسطے حاضر جیوں دے کیونکہ مریا تے ہے ہی نہیں وہ زندہ بول دے نہیں پھر جنازہ عربی چ نیت پنجابی چ ایویں ہی وہ بولو تے صحیح کی ہوگی جبریل نو ہن عربی آوندی ہے پنجابی نہیں آوندی تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا جو ہن اینو چاہیدا سی نا پتہ تے ایسی اسلام ہے وے ایمان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہیں میں نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی صحابہ دے سامنے بیان کر چھڑ جبریل نو چاہیدا کھلو کے ڈائریکٹ ہی بیان کر کیوں نہیں کیتا جبریل دا یہ عقیدہ ہے میں آسمان تو وحی لے کے آیا اگر وہ وحی دے الفاظ میں ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوان گے جب تک وہ وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی امام پیر مرشد دی بات نو دین کیویں منا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے اے مسلک اہل حدیث ہے اے میرے مسلک کا منہج ہے اے دعوت ہے کہ جبریل کی وحی آسمان تو وحی لے کے آئے وہ وحی دے الفاظ اس وقت تک دین نہیں بن سکتے جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے کسی مولوی دی بات کیویں دین بن سکتی ہے جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے وہ گل دی سمجھ آ رہی جی اگلی بھی جا رہی مجھ دا دودھ چونے دیہاتاں دے لوگوں سن لو او دے اندر دیو پا دے مرنڈا پا دے نلکے دا پانی پا دے نیسلے دا پا دے زمزم دا پا دے دودھ خالص نہیں
دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب نہ دین ہے، دین اوہی کہلوائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تو اسلام دی زبان دے وچوں جو نکلے ہے وہی دین ہے، جو آپ نے کم کر کے دکھایا وہ دین ہے۔ اسی اس واسطے کہنے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر شرط کے فتابعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو، جدو نبی نے جو دیتا ہے مضبوطی نال پکڑ لو گے، اللہ فرماندے نے نبی دی گل من کے میرے کو آ جاؤ گے، یحببکم اللہ، میں رب تھانوں اپنا محبوب بنا لواں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تے میں تھوڑی زندگی دے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیاں گا۔ غفر غین فارا غفر عربی دے اندر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جائے۔ اللہ فرماندے نے جدو نبی دی گل من کے میرے کول آ جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی پا دیواں گا۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ انگلش آؤں دیجئے بول، نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا۔ اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا۔ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا۔ نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ ہن جتھے نبی دی بات آ جائے، کسے نبی دی گل چلے گی؟ وہ بولو دے صحیح، جو رب نے عالم ارواح جی کہہ چھڑیا، فرمایا میرے نبیوں نبوت لے جاؤ، کتاباں لے جاؤ، نبوتاں لے جاؤ، شریعتاں لے جاؤ، امامتاں دے تاج تھانوں پہنان دین لگا جی اللہ جی۔ فرمایا تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے گا۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے گا، میرا رسول آ جائے، وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، کتاباں دیا مورا نہیں چلانیاں۔ اللہ جی کی کرنا ہے؟ فرمایا اللہ تو نبی وَلَا تَنْصُرُنَّ، نون شکیلہ دا لے آکے وزن پا کے نبیاں نہ گل کر رہے نے۔ اللہ کہیں دے میرے نبیوں، لَتُؤْمِنُنَّ دا معنی کی ہے کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، جدو میرا مصطفیٰ آ جائے میرے نبیوں تسا ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہن قیامت آ جائے گی، نواں نبی، بولو دے صحیح یار، نواں نبی، تے جے نواں نبی نہیں ہونا تے نواں دین بھی، نوی شریعت بھی، نوی کتاب بھی۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنے، دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینار ہے، اس مینارے تے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مسلح امامت میں موجود ہوں گے۔ جدو مینارے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں نے پراتے ہمیں ہاتھ رکھے ہوں گے، نزول ہوئے گا، سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہے، حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے آج نبی دی حدیث سچی ہوگی، کہیں گے آ جاؤ اگے،
تسی نماز پڑھاؤ اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدے نے نماز تسی پڑھاؤ میں تھوڑے مگر پڑھنی کیوں نماز تسی پڑھاؤ میں تھوڑے فرمایا نہیں تسی نبی حضرت عیسیٰ نے میں نبی بن کے نہیں آیا میں محمد دا امتی بن کے آیا ہن نبی کہے میں امتی بن کے آیا تے ایک امتی کانا دجال کہے میں نبی بن کے آیا وہ بول دے نہیں یار کی ہوگی کہے بھی ہو جنہوں اکھوں لبے نا نور بی بی ایک بتی والا ٹرک موٹر دے والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے ہی ایک بتی والے چاول نو نبی کیویں مان لئی ہوئے کیوں جی سلوی صاحب وہ ایک بتی والے نو نبی مان سکتے وہ بولو چپ کیوں کر نہیں پہلو نبی نے کوئی چاہیدہ لے آؤ کنوں منی ہے رب نے دروازہ بند کر چھڑیا قیامت تک کوئی نواں نبی وہ بولو جے نواں نبی نہیں تو نواں دین بھی نہیں کوئی مولوی ادھر اٹھیا بھی گل دین ہے ادھر اٹھیا بھی گل دین ہے نہیں اسی دین نہیں مانتے من ابتدع الاسلام فقد رأى حسنۃ حضرت امام مالک کا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے کہ جڑا بندہ اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا معاذ اللہ خیانت کی تھی نبی نے دین پورا پہنچایا ہی تو دین تے مکمل ہو چکے ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آئیے ذرا غور کیجئے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد دی حدیث آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم آئیے سنیے میرے نبی دی حدیث ہے یہ نہیں کہنا حدیث میری عقل دے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کی قیاس اور رائے کے خلاف ہے میں نہیں مانتا سنیے توجہ میرے ول نبی دی حدیث آ جائے پھر کسی دے امام دے قول دے خلاف ہوئے کسی دی عقل دے خلاف ہوئے عقل نہیں چلے گی محمد دی حدیث چلے گی حدیبیہ دا مقام ہے حدیبیہ 1400 صحابہ دا لشکر کٹھا ہے واقعہ تو ہاں سنے ہیں میرا بیان کرنا کو مقصد نہیں 1400 صحابیاں دا لشکر کٹھا مکے والے کیا ہاں عمرہ نہیں کرن دے صفا مروہ دی سائی نہیں کرن دے بیت اللہ دا آپ نے فرمایا عمر جا یار سمجھاؤ انہاں نو عمر کہیں جنہاں اللہ رسول میرا آگے انہاں دا اٹھ کھڑکا چل دا ہے تے آمیں کہے نے چول ماری تے بندہ میں ٹپاشن تے بہتر ہے تسی عثمان نو کلو عثمان بالکل حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان نو بھیجے ہے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ بھائی حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میرے نبی نو اگر علم غیب سی کہ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بول دے نہیں پتا سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی ہے بیعت کیوں لئی ذرا غور کیجئے ایویں ہاتھ نبی دا ہاتھ اتے ابو بکر دا ہاتھ عمر دا ہاتھ اتے علی دا ہاتھ طلحہ زبیر سعد سعید دا ہاتھ 1400 صحابہ دے ہاتھ اتے نے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب جی انہاں بیعت تواڈے ہاتھ نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ کیتی ہے تے نال ہی کیا فوق ید اللہ ایدیہم میرے محبوب جی تھلے تواڈا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ فرمایا ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا یہ سانو بڑے پیارے ادھروں بیعت ہوندی ادھروں آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں۔ آج یہ ذرا غور کیجئے، ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، مشرکین مکہ نو پتہ لگ جاندا ہے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے۔ اج دا ظالم شخص نام نہاد مسلمان کی کہندا ہے صحابہ تے بدل گئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، لیکن مشرکاں دا عقیدہ کی ہے جنہاں مرن تے بیعت کر لئی ہے انہاں مرن تو باز نہیں آونا۔ سہیل جا صلح کر گیا، سہیل آیا ہاں بھی کدھر آیا ہے جی صلح دا پیغام لے کے آیا، صلح کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا تیری شرائط کی نے پہلی شرط ہے کہ تو ہی اتھوں واپس جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک۔ حضرت عمر آندے نے یہ گل میری عقل دے خلاف سی، آندے نے یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے پر بولن دی ضرورت نہیں۔ دوجی گل کی ہے آندا تہاڈا بندہ ساڈے ال آ گیا کوئی نہیں جے دینا، ساڈا تہاڈے ال ٹر گیا تو ہاں واپس دینا۔ آقا فرماندے ہیں ٹھیک ہے۔ عمر آندے نے یہ گل ادوں بھی گاں سی پر بولن دی ضرورت نہیں۔ شرائط طے ہوئی، نبی نے اتنے سائن کیتے صلح نامے دے، اینو کہہ لیا بھی تو ہی سائن کر۔ انہیں جو صلح نامہ پڑھیا نا سہیل نے، آندا میں نہیں سائن کرنا۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں تے تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تے تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے تے تھانو اگر ہی رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ من لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا تے نبی دی نافرمانی بھی کری جاندا، یہ رسول اللہ بھی منی جاندا نبی دی حدیثاں چھڈی بھی جاندا، رسول اللہ منی جاندا پیغمبر دی مخالفت بھی کری جاندا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی جاندا ہے، نبی دی سنت نو اپنے چہرے تو منائی جاندا ہے۔ جنہیں نبی نو رسول اللہ منیا ہے انہیں آقا دی گل بھی، تے جنہیں نبی دی گل نہیں منی انہیں محمد نو رسول اللہ منیا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ بول دے نہیں۔ صلح ہو گئی، نبی نے اتنے لکیر پھیری، مٹ گیا محمد رسول اللہ دے اتنے لکیر پھیری، نبی نے صلح کرنے واسطے انہیں تھلے سان کی صلح ہو گئی۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے، ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا یار ساریاں انہاں دی منیاں نے آد ہوئے جنے رل کے اللہ دے نبی نے گل تے کری۔ ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، پائی عمر تو کل نہیں کر۔ فرمایا تو کیوں نہیں کرنی؟ فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ بھائی اللہ دے رسول نے میری ضرورت نہیں میں جا کے گل کرا۔ حضرت عمر دلیر آدمی سے اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ۔ ہاں بھئی کدھر آیا عمر؟ اللہ رسول اسی حقتے ہیں، میں حقتے ہیں، وہ کافر باطل تے نے، انہوں نے لڑ دیا ہی مر جائے کتے جاؤں، فرمایا جنت چ، وہ کتے جان گے جہنم جے۔ تے پھر اللہ رسول ایڈی لکھ کے صلح کرن دی لوڑ کر دی۔ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر ہونا انی رسول اللہ۔ گل کی نال ہی فرمایا عمر کن کھول کے سن لے، صلح اپنی مرضی نہ نہیں کی تھی، میں عرش والے دی مرضی نہ کی تھی ہے۔ حضرت عمر آندے نے جگاں دے پیر نے جدوں انی گل ارشاد فرمائی میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے۔ میں کیا عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی۔ آئیے سنیے مسلک اہل حدیث دی پہچان، مسلک اہل حدیث دی دعوت اور پیغام، مسلک اہل حدیث دی للکار یلغار تے غور کیجئے۔ اے میرا مسلک ہے جڑا حضرت عمر فاروق دا مسلک ہے۔ عمر کہندے نے بہت بڑا گناہ تو کر بیٹھا کبیرہ جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی۔ حضرت عمر آندے نے میں پوری زندگی بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے جڑی میں محمد دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس اور رائے نو پیش کردا رہا۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اگر عمر دی قیاس تے رائے دا مل کوئی نہیں، میں نبی دی حدیث دے سامنے کسے مولوی پیر امام تے مرشد دی قیاس اور رائے دا مول کیویں پہن دیاں؟ مسلک اہل حدیث، اہل
اہل حدیث کے دو اصول، نعرہ تکبیر، شہر اہل حدیث محمد یوسف مسری صاحب۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اتھے کسے دی قیاس رائے بولو دے صحیح یار نہیں چلے گی، اتھے گل ہی کوئی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ جدو نبی دی حدیث آ جائے پھر یہ نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے، بندے نے میں حدیث سنائی آندا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساڈے محلے چ ایک مسجد ہے او دا مولوی کو بھی بڑا ہے علم ہے، انہوں پوچھ کے دساں گا حدیث مننی ہے کہ نہیں۔ میں کہا میرا دل کرتا ہے لتر لالا 100 مار کے مڈو پھر شروع ہو جائے، بول دے نہیں۔ ہن جس بندے دا ذہن ہی ایویں دا ہوئے حدیث ٹھیک ہے لیکن مولوی نہ مشورہ کراں گا۔ سنیے کتاب التفسیر صحیح البخاری، جگاں دے پیر دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں کٹھیاں ہو گئیاں، اللہ دے رسول آوندے نے اج مطالبہ کرنا ہے کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے، سانو بھی چاہیے اگر آخر اہی بھی نبی دیاں بیویاں سانو بھی چاہیے، اسی بھی نبی دیاں بیویاں۔ ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں نے، آقا کر تشریف لے آئے، فرمایا خیر تے ہے اج ساریاں کٹھیاں ہوئیاں، اللہ رسول کچھ نہیں، فرمایا نہیں کچھ ہے، جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ ہوندے بیبیاں کٹھیاں ہوں ہوئے کیوں نہ کچھ اسلام آباد کٹھیاں ہوئیاں سن نا وہ تے کی نہیں ہویا، وہ بول دے نہیں یار کی ہویا، وہ تے سب کچھ ہی ہویا کہ کٹھیاں جو ہوئیاں سن۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے دسو کی گل ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا انہاں نہیں دسنا میں دس دینی ہے۔ فرمایا عائشہ کی گل ہے سونیا اسی بھی نبی دیاں بیویاں واں، سانو بھی چاہیے سونا، آخر تھانو اللہ نے مقام کٹ دیتا ہے، کیسرو کسرا دیاں عورتاں زیور پاندیاں نے، سانو بھی چاہیے۔ آقا فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ، میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں وچ نہیں ہونا۔ 29 دن گزرے، اما عائشہ دے گھر جگاں دے پیر تشریف لائے، 29 دن گزرے جگاں دے پیر، اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا جے تے 29 دن ہوئے نے، آقا فرماندے نے عائشہ گھبرا نہ، عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے، اما عائشہ دے بستر تے جبریل آ گئے، سونیا انہاں نو پوچھو اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال نہیں دیاں جاؤ، نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ عائشہ تو بھی اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے؟ کدے نہ مشورہ کریا؟ ہن ابو بکر کو عام شخصیت بولو دے صحیح، نبی تو بعد مقام ملیا کنو؟ نبی تو بعد اگر مقام ملیا تے صدیق نو ملیا ہے، من النبیین والصدیقین، قرآن چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، ایمان چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، اسلام چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، بدر احد خندق خیبر چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، آقا دے مصلی تے نبی دی زندگی چ پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، آئیے منبر تے پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے، تے جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا ہے، دوجا نمبر صدیق دا ہے۔ یہ ہن پتہ کی آندا بھنگ پی کے نہ کوئی دورہ کو آندا دما دم مس کلندر علی دا ہے، کوئی گل کر ایک پہ آکھے علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتھیرے بندے دا پتر نہ ہوئی۔ سنیے پہلا نمبر صدیق دا نبی تو بعد، جدوں بھی آقا بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما جی عائشہ فرماندیاں نے
سونے عمر نو کہہ دیو عمر دا دل سخت ہے، ابو دا دل بڑا نرم ہے، او دے کو تھوڑے مسلے تے نہیں کھلوتا جانا۔ آقا فرما دے نے عائشہ امرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو۔ آقا پھر فرما دے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو۔ فرمایا عائشہ میں نہیں کہندا، ارشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا اللہ اللہ انکار کر رہا ہے، میرے رب نو میرے مسلے تے ابو بکر تو علاوہ دوجا وارا ہی نہیں کھنگا۔ سنیے سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، بلال نے اذان کہی ہے، اذان کہن تو بعد حجرے دی باری دے نال آن کے منہ لگایا ہے، فرمایا اللہ رسول نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، فرمایا بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ میرے بلال نے مسجد نبوی وچ نظر ماری ہے تے صدیق نظر نہیں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا دیو۔ عمر مسلے تے کھلوندے نے تکبیر ہو جاندی ہے، عمر نے کہا اللہ اکبر، عمر دا طبی طور تے آواز اونچا ہے، نال حجرے چ آواز جاندی ہے، میرے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے، جیڑی پٹی مسجد نبوی وچ کھلدی ہے، آقا اودے نال منہ لگا کے آندے نے لا 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 نہیں نہیں نہیں، اینا صدیق، میرا صدیق کتے وے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ نماز مکمل ہو گئی، ابو بکر بھی آگے، صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر صدیق نو سنایا ہے۔ ابو بکر حجرہ عائشہ جاندے نے، فرمایا ابن ابی قحافہ کتے گئے زو؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا سا کسے کم دی غرض واسطے، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھ سکیا۔ فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو، اللہ دے رسول نماز پہ ہو چکی ہے۔ فرمایا عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے، فرمایا منو بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، لیکن صدیق تو دوبارہ نماز پڑھا، تیری فرضی ہو جائے گی، یہ نہ دی نفلی ہو جائے گی۔ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا، میرے تو بعد میرے مسلے دا وارث میرا صدیق ہے۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے، او صدیق محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں، ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں درفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں، رلے روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا، اسی کول محل دلدار دا دوری مول نسیندا ہاں، ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں۔ قیامت نو ابو بکر آن گے، اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو، کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندا ہاں، محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا اگر میں قرآن حدیث سنن تو بعد باپ ابو بکر نہ مشورہ کرن جاواں گی، میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اگر ماں عائشہ نبی دی حدیث قرآن سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے، او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا، تے میں تے تو نبی دی حدیث سن کے امام دے دروازے تے مولوی مفتی دے دروازے تے نسے جائیے، ساڈا ایمان تے اوتھے ہی رہندا ہے۔ وہ بولتے چھڈو کی ہو گیا، میں تے تو کہیے حدیث ٹھیک ہے لیکن تقلید بھی تے ٹھیک ہے نا، تقلید ایک نو میں کہا تو مقلد ہے یا مقلد ہے، اور لد لد جی پھنس گیا، وہ ویکھی جائے میرے ہاں لد کہاں کہ لد کہاں، بول وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا نا، کتا تے محلے دے لوگ کٹھے ہوئے مولوی صاحب کو آئے بھی اے مسئلہ جی بڑا درپیش ہے، ساڈے محلے دے کھوج کتا ڈگ پیا، کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا 100 بوکا گن کے کڈو پانی دے، انہوں نے 100 کڈے آتے کہنے لگے بو نہیں گئی، انہوں نے 100 اور کڈو، پھر کہنے لگے بو نہیں گئی، 100 اور کڈو، پھر کہنے لگے، انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جی نہیں وہ تو ویچ ہی پیا، کتا تو ویچ ہی ہے لیکن پانی 300 بوکا کڈ چھڑیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنے آکی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے، کہن لگا تسا سارا وس کر چھڑیا،
یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے بیچے جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں ہوندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا اورا پرا جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا کتھوں لبنا صاحب بولو مدینے جانا پوے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا مسلک اہل حدیث سے غور کریے اورا پرا جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکرا لو آئے گا حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پڑے ہون گے منگ پن کے چٹ جی نے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینو کی پیانا ہی سارے امامہ دے خیال دلا وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے بول دے نہیں کو سمجھ آؤں ڈئی جے اس واسطے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کہ دوسرے بندے دی لوڑ بولو لوڑ نہیں رہی دی حضرت عمر دا فتوہ نہیں چلتا میں کسی مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیا حضرت عمر دے کول ایک عورت نو پیش کیتا جاندا ہے اس عورت نے بدکاری کر لئی ہے بدکاری اس عورت نے کیتی ہے پاگل ہے حضرت عمر نے لے جو انہوں مدینے تو باہر تے جا کے نا انہوں پتھر مار کے رجم کر جدو اس عورت نو لگے نے نا مارن پتھر مارن لگے نے تے پر سامنے حضرت علی اوڑ پہ جا علی اندرہ کی لگیا کرنا اے عورت نو رجم لگیا کر فرمایا کیوں انہیں بدکاری کی اے تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی کہنے لگے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے فتوہ دی حضرت علی نے عمر فاروق دا فتوہ ویکھا کہ محمد دی حدیث ویکھا ٹھہر جاؤ مینوں عمر نہ گل کر لین دے حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت سے رجم دا فتوہ تسی دیتا جی میں دیتا فرمایا نبی دی حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے 3 بندیاں تو قلم نو چک لیا ہے السبی حتی یبلغا النائم حتی استیقظا المجنون حتی یفیق بچے کو گناہ سرزد ہو جائے علی جی وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی ستے بندے کو خواب چ گناہ ہو جائے گناہ کردہ پہ خواب چ دیں اٹھ کے انہیں خواب سنائی کہ بندہ انہوں پھڑ کے لمحہ پالے پہ تو خواب چ گناہ کردہ رہے ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی بیدار ہو جائے تیسرا بندہ پاگل ہے پاگل تے بھی حد قائم نہیں ہوندی حضرت علی آندے نے عمر جی منو ایک گل دا جواب دیو تھوڑا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا حضرت عمر نے کی کہ اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر اج علی نہ ہوندا عمر ہلاک ہو گیا سی ایک حدیث سنائی عمر نے اپنا فتوہ واپس لے لیا کیوں لیا فتابعونی ان یقولوا سمعنا واطعنا اے جے صحابہ نبی دی حدیث آئی ہے پھر کہنا مشورہ وہ بولو تے صحیح یار کسے دی قیاس اور رائے نو درمیان چاندہ حضرت عمر آندے نے علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا جی اسے وقت حدیث سن کے اس عورت نو واپس بلا لیا وہ دیتے حد قائم نہیں کی تھی ایک بندہ ہوندہ ہے ان کی آندہ ہے عمر جی ایک عورت نے مناس کے حج ادا کر لیا ہے حج مکمل کر لیا عورت نے حج پورا کر لیا تے لیکن انہیں طواف الوداع یہ کرنا ہے تے عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی تو عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر آدھے نے ہوتے ہی رہے طواف الوداع کر کے جائے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع وہ بندہ کو آندہ نبی دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر کہیں دے نے ایسا ویکھ کے نہ تو جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی آندہ جی جلال نو کیا کوڑا لے گیا فرمایا تو مدینے دے چوک چے نو لمحہ پاؤ ہے آندھا جی میرا جرم میرا قصور فرمایا دسنا تیرا قصور کی آندھا جی میں حدیث سنائی ہے تو ہاں اپنی قیاس رائے نہ فتوہ دیتا ہے
تو مینوں حدیث سنان دے وچ کوڑے مار رہے. فرمایا حدیث سنان دے وچ کوڑے نہیں لگا مارن, کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے, تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے. تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے. اور اعلان کیتا مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے مدینے دے لوگوں سن لو, آج تو بعد جدے کو نبی محمد دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے فتوہ لین آئے گا, عمر انہوں مدینے دے چونکا جو لمحہ پا کے چھتر مارے گا, کوڑے مارے گا. تو میں کہا آج عمر زندہ ہوں دے شور کوڑ دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے بول دے چونک دے دور دی گل کیوں سلوی صاحب بول اسی آنے بچ جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول محمد دی حدیث آ گئی ہے. پھر عمر نے فتوہ کسے ہور دا منیا, وہ بولو دے صحیح. حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے گل سنن والی جے, ایتھوں عمر جی ہاتھ کٹیا جائے اس جگہ تو ایدی دیت تے 50 اونٹ ہے, تے انگوٹھا کٹیا جائے ایدی دیت کنی ہے 15 اونٹ. آندا جی انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے, فرمایا 10 اونٹ. اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے 10 اونٹ. اے انگل کٹی جائے دی دیت کنی ہے 9 اونٹ. اے انگل کٹی جائے سب تو چھوٹی ہے دی دیت کنی ہے, فرمایا 6 اونٹ. کنے ہو گئے صاحب نہیں جے ہوندا تھوڑے کوئی شیخ نہیں بیٹھا بول دے نہیں کنے ہو گئے 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر نے نا اے ایسرا کر کے 50 پائے, اگے 15 10 10 9 6 پا کے نا تھلے اپنی مور لائی سین کیتے, تھلے انہاں لکھیا آج تو بعد 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر جنیاں عدالتاں نے نا انہاں جو فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق کیتا جائے گا. جدو قاصد مصر دی عدالت پہنچے نا لے کے, مصر دے جج نے ایسرا کر کے عمر دا فتویٰ پڑھیا جج نے, کہ نال کرسی ڈٹھی دی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی. ابو موسیٰ دی ہمیں نظر پئی تے کہن لگے اورا منو پڑھایا جے نا کی رہے ہے. ابو موسیٰ نے پڑھیا تھلے عمر سین عمر دے تے مور بھی عمر دی تے لکھیا 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر عمر دے فتوے دے مطابق فیصلہ کیتا جائے تے دیت اگے پئی. ابو موسیٰ اشعری دا جدو فتویٰ پڑھیا ابو موسیٰ نے چہرہ سرخ ہو گیا, گھوڑا لیا سدھے مدینے. حضرت عمر مسجد نبوی بیٹھے نے سارے سے السلام علیکم. وعلیکم. عمر جی فتویٰ تھوڑے, فرمایا میرا سین بھی تھوڑے نے, فرمایا میرے نے گل کر ابو موسیٰ کی گل خیر ہے. فرمایا جی انگلہ دی دیت تو ہم مقرر کی انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 جی میں کیتی ہے. حضرت ابو موسیٰ نے نبی کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے, ہر انگل دے 10 اونٹ نے, تو انگوٹھے دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6. عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ دیکھا کہ محمد دی حدیث دیکھا. ہائے ہائے وہ شور کور دے بس یو. حضرت عمر نے حدیث سنی تے پسینے چھٹ گئے. یہ نہیں کیا کہ میں فتویٰ دے چکیا میں 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک ہوں, نہیں. ایک حدیث سنائی ہے, ایک حدیث تے کاتب نو منگوایا ہے, فرمایا ابو موسیٰ نبی دی حدیث لکھاؤ. تھلے لکھیا بھی 5 انگلاں دی دیت برابر, تھلے نوٹ لکھیا. نوٹ کی ہے جس طرح اشتہار تے نہیں نوٹ لکھیا سلفی صاحب نے پھر کھانا بزمہ جماعت ہوگا, اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ پڑھنے بھی اتنے روٹی بھی لبنی ہے کہ نہیں. اس طرح ہی ہے نا, میں ایک گل کر رہا ہوں اس طرح تھلے نوٹ لکھیا ہے. نوٹ کی ہے آج تو بعد تمام عدالتاں دے اندر فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں, محمد دی حدیث دے مطابق کیتا جائے گا. اے مسئلہ کہلے حدیث کہ نبی دی حدیث آ جائے, کسے مفتی دا, کسے مولوی دا, کسے امام دا, کسے پیر دا فتویٰ نہیں چلے گا. جے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا مولوی دا کیویں چلن دے. عمر نے فتویٰ واپس لیا, کیوں لیا؟ اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. ایدہ نا ہے مسلمانی اینو کہیں دنے مولا. نبی دے صحابی نے حضرت خریم اللسدی کہہ دو رضی اللہ تعالی, انہاں دے وال نہ ایتھے پیندے سن اس جگہ تھے, ایڈے ایڈے لمبے وال سن خریم دے تے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا سی. صحابہ چاکا بیٹھے نے, چاکا فرماندے نے خریم یار بڑا ہی چنگا بندہ ہے, اگر 2 کم کر لے تو ہور چنگا ہے.
ایک کنا دیا لوہاں دے برابر وال کر لے تے احمد گٹیاں تو تاں کر لے. صحابی نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرے بارے اللہ رسول نے فرمایا. وہ کول چھری پئی سی, چھری پھڑ کے نا ایتھوں ہی انہیں پھیری ہے, کنا دیا لوہاں دے برابر وال تے احمد گٹیاں تو تاں. مسجد نبوی چان کے اندر اللہ رسول اور چنگا لگنا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں تو ہن بھی چنگا. کیوں؟ ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا. کتاب النکاح سنن ابن ماجہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء دی نماز پڑھا کے جگاں دے پیر مغیرہ دے کول بیٹھے نے. مغیرہ اللہ دے رسول دے کول دوویں ہی نے, اللہ دے رسول تے مغیرہ دو. آقا فرماندے مغیرہ شادی ہو گئی؟ فرمایا اللہ رسول شادی نہیں ہوئی, اور انصاریاں دا کار ہے, اوتھے گل چل دی ہے بھائی. فرمایا جنہیں نے تیرا نکاح ہونا ہے وہ عورت ویکھی ہے؟ اللہ رسول نہیں, اجازت دیندے ہو تے ویکھ ہونا. فرمایا دیکھ لینی سی, محبت اور بڑھ جائے گی. ساڈے وانگوں نہیں پتہ لگ جائے فلانے گھر چ منگنی نے منڈا پہلو ہی فون منگوا لیندا, ایک گھنٹہ پہلے پہلو ہی شروع ہو جائے بولتے. مغیرہ نے اللہ رسول ہون جاواں؟ فرمایا نہیں سویرے جائیں, اس ٹائم نہ جا. فجر دی نماز پڑھی, جا کے سوریاں دا دروازہ کھڑکایا. دروازہ کھولن والا بھی صحابی. ہاں جی کون؟ اے مغیرہ. تو کدھر آیا سرگی ہے بھائی؟ اے دسنا جی اندر پاؤ گے دساں گا, ہن گلی تے نہیں دسنا بھی کدھر آیا. آندھے سین چ دو چار پہیاں, ایک چار پہی تے میری ساس بیٹھی, دوجی تے میں جا کے بہ گیا. تو میرے سورے نے نہیں پوچھا بھی ٹھنڈا چلے گا تتا چلے گا, ناشتہ کیڑا پسند کرو گے, یہ نہیں کیا. ہاں بھی مغیرہ آیا کیویں وے؟ اے جی او جدے نال نکاح ہونا ہے او تہاڈی بیٹی ویکھن آیا. تو صحابی رسول انصاری سی, انصاری صحابی نو چڑھ گئی. انہیں کہا تیری جرت کیویں پئی ہے میرے گھر چ داخل ہون دی؟ چل جتی پا دے نکلن والی گل کر, عزت اے دے چی ہے. تینوں پتہ نہیں اسی لوگ انصاریاں پردے دے کنے پابند ہاں, پردے دے معاملے کنے سخت ہاں. مغیرہ آندے نے یار گل تے پوری سن لے, تو پیندیاں لیندے ہی چڑھ گئے ہیں, گل تے پوری سن. میں آپ نہیں آیا, مینوں اللہ دے رسول نے بھیجے. جدو اللہ دے رسول دا نام آیا, صحابی دے رنگ جڑے اڑ گئے فٹ, چہرہ جڑا ایک رنگ آئے ایک جائے تے نظر جھک گئی. صحابی چوپے, صحابیہ چوپے. تے جس لڑکی دا نکاح کرنا سی نا لڑکی نا, وہ اندروں نکلی ہے تے ماں دے کول چار پائی دے بہ گئی ہے. چہرہ انہیں دیوار ال کر لیا, کمر مغیرہ ال کر لی. تے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں, اٹھ کے چلا جا, تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا. یہ نہیں بھیجیا. فرمایا نہیں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے. اللہ دے رسول دا نام آیا, لڑکی چار پائی تو اٹھ پیندی ہے, آندی ہے مغیرہ تو گواہ بن جا. ہن میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے, باپ ناراض ہوندا ہو جائے, کنبا قبیلہ چھٹ دا چھٹ جائے, میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی. اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیتا. فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے. کیوں ویکھ لے؟ ان یقولوا سمعنا. اے جے مسلمانی پہ سن لیا تے من لیا, ایویں دا عقیدہ اپناؤ. نبی دے صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے, آپ نے لا کے پرا سن چھڑی, بڑی موٹی بڑی وزنی انگوٹھی سی, تے 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی, کسے صحابی نے ویکھی بھی نہیں. تے ساڈا حل کے جلسہ سننا ہونے, پرانی جُتی پا کے نوی پا کے اللہ بیلی ہونے, پرانی ہوتے لا سویرے آنا جلسہ رات بڑا چنگا رہا. انہیں کہا کیوں پرانی کھڑی نوی پایا. تے ماں دی پتر اگلے سال جائیں گا نا اسلم سلفی صاحب دے جلسے دے, تے اگلے سال پیو واسطے بھی نوی پا لے. ساڈا تے اے حال ہے نا. لیکن اتنے سونے دی انگوٹھی پئی رہی ہے 3 دن, کسی صحابی نے ویکھی بھی نہیں. صحابہ نے کہا چک لے, پھڑ لے, چنگا رہے. آندا نہیں, انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ محمد دا فرمان قیمتی ہے, حکم قیمتی. میں نہیں پڑھنی. کتاب اللباس سنن نبی داؤد, حضرت عبداللہ بن عمر آئے, موڈے تے چادر رکھی ہے. آقا فرماندے نے ما ھذا, عبداللہ چادر کتوں لئی ہے؟ زرد رنگ دی چادر سی, بڑی قیمتی. ہن صحابی نے نہیں پوچھا اللہ رسول تسی کیوں نہ پسند ہے, بڑی قیمتی ہے, میں فلانی جگہ تو منگوائی نہیں. ما ھذا سن کے نا پیراں تو صحابی واپس گئے, تے جا کے نا تندوری دے اندر چادر سٹ کے تو انہوں جلا دیتا. اگلے دن آئے, جگہ دے پیر فرماندے نے عبداللہ چادر کیتے ہی؟ اللہ دے رسول چادر تے کل ہی سار چڑی سی,
فرمایا تو اپنی بیوی نو دے دینی سی، جلائی کیوں ہی؟ اللہ دے رسول جڑی چیز تھانو چنگی نہ لگے وہ منو بھی میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگدی، میری بیوی دے بدن تے بھی چنگی لگدی نہیں۔ اے ہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، جتھے نبی دا حکم آ جائے، آقا دی حدیث آ جائے، ادو ایک انچ بھی نہ اگے ہونا ہے نہ پیچھے ہونا ہے۔ اللہ منو تے تھانو عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرظ وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، عذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اللہ سارے حالات تے رحم فرما، سارے گناہاں نوں درگزر فرما، سلفی صاحب دی اللہ محنت قبول فرما۔ جڑے جڑے ساتھیاں نے انتظام اہتمام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ سب نو دنیا آخرت دی نعمتاں نال مالا مال فرما۔ جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا۔ اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ساڈی آرمی دی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک دے دشمناں نوں نیست و نابود فرما۔ اللہ ساڈی آرمی جتھے جتھے لڑ رہی ہے ساڈے ہر جوان دی غیب دے خزانے جو مدد فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔